زخم تو کہیں دیکھے ہیں مگر آج تجھے سناؤ ایک کہانی، ایک داستان۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے محترم بہن بھائیوں، آج ایک ایسے راز سے پردہ ہٹانے جا رہا ہوں، ایک ایسا حقیقت کھل کر آپ کے سامنے رکھوں، شیشے کی طرح صاف شفاف، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن میری باتیں آپ نے سچائی کے ساتھ سننی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک درد ہے۔ وہ درد آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ درد کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر آپ نے یقین رکھنا ہوگا، تب جا کے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لینی۔ اگر آپ نے یقین نہیں رکھنا تو ابھی سے آپ جا سکتے، کیونکہ وہ سچائیاں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں کھول کر رکھوں گا۔ ویڈیو کے آخر تک آپ خود کہہ لیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا ایک شخص کے ساتھ جو جیل میں بیٹھا ہے۔ وہ کیا خوب وہ شاعر نے فرمایا ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا، میری کشتی کی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، مگر وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے کس سزا کا مرتکب ہوا، کیسے ہوا، یہ وجہ کیا تھی، یہ کس پلین سے ہوا، کس کا قصور تھا، اور اگر وہ نکلے گا تو کب نکلے گا، ابھی وہ نکلتا کیوں نہیں، نہ کسی احتجاج سے، نہ کسی نعرے سے، نہ کسی دعا سے، لیکن اس کا تاریخ بھی ڈن۔ وہ تاریخ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس تاریخ کو وہ نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ایک درد سن لو، اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک پلان ہے۔ شاید آپ یقین نہ کرو، کھل کر بتاؤں گا، کھل کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا، میری باتوں پر نہیں، حقیقت پر، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی، کسی جگہ کو سکپ نہیں کرنا۔ کل کو آپ کمنٹ میں کہو گے کہ نہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ نے کسی جگہ کو سکپ کیا ہوگا۔ آپ کو بتاؤں گا، وہ تاریخ بھی آپ کو بتاؤں گا جس تاریخ یہ نکلے گا، لیکن اس سے پہلے آپ وہ درد سن لو، تاریخ اس کا کنفرم ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہو جائے، جتنے بھی نعرے ہو جائے، اس سے پہلے یہ نکل ہی نہیں سکتا، لیکن وہ تاریخ ڈن ہے۔ اس تاریخ پہ خان صاحب نکلے، لیکن وہ درد بھی آپ نے سنا۔ ایک شخص جو کرکٹ کے دور سے اس کے اندر سچائی کوٹ کوٹ کر بھری، ایک شخص جس نے قوم کو وقار دیا، جس نے ورلڈ کپ 1992 جیتا، قوم کو ایک سرمایہ دیا، ایک جیت دی۔ اس نے لگن کی، اس نے پاکستان کے ساتھ محبت، ایک خون سمجھا پاکستان کو ہی کہ یہ میرا وطن ہے۔ اس نے دن رات جتن کی۔ یہ وہ شخصیت تھا جس نے پوری پاکستان کیا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا کہ یہ بھی ایک ملک ہے جو ورلڈ کپ جیت سکتا ہے۔ یہ 1992 کی کہانی، ایک لڑکا جو لاہور کی گلیوں سے نکلا، آکسفورڈ کی کلاسز تک پہنچا، پھر انہوں نے ایک جتن کی، جیت کی لگن اس میں شامل تھی۔ پھر وقت ایسا آیا، زندگی نے ایک موڑ بدلا۔ ایک بچہ جو کینسر کی حالت میں پڑا تھا اپنی بیٹ پر، ایک ماں جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، سسک سسک کے وہ مر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس بچے کا علاج کرا سکے۔ اس کے دل میں درد ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اس کے دل میں ایک غم ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، کہیں سے اس کو تندرستی مل جائے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ایک ماں جو کینسر کی حالت میں بیٹ پر پڑی ہے، اس کا غریب بیٹا جو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دن رات لوہا کٹتا ہے، دن رات جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کے دل میں ایک درد ہے کہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، جیب خالی ہے، جیب۔
وہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا، کوئی اسے پیسے دینے کے لیے تیار بھی نہیں. کیوں دے گا؟ اس کے پاس ہے کیا؟ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ادھار چکانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ نہیں. وہ ماں مر گئی اس بھیٹ پر، اور اس بیٹے کے ارمان جو ہے آج تک سسک رہے ہیں. اس کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ میری ماں کے ساتھ کیسا ہو، میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا. وہ ماں جو اپنے بیٹے کو سسک کر مرتے دیکھ رہی تھی، وہ بیٹا مر گیا لیکن ماں نے اس کا علاج نہ کرایا کیونکہ مجبوری تھی، اس کے ساتھ پیسے نہیں تھے. کہاں سے لاتے؟ کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن افسوس ہوا اس درد کو دیکھ کر اس شخص نے ایک پلان بنایا. فیصلے تو نیت پر ہوتے ہیں. اس شخص نے ایک پلان بنایا اور شوکت خانم کھول دی. بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کو آپ کے نیت سے کام ہے. جتنا بندے میں طاقت ہے اتنا وہ کر سکتا ہے. عمران خان میں جتنی قوت تھی، جتنا وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، اس نے شوکت خانم پر لوٹائے. ایک اسپتال کھولا، ایک ذریعہ تھا. اب شاید موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ. کسی نے یہ تو نہیں لکھا کہ میں اتنے دن تک جیوں گا، نہ کسی کو یہ لکھ سکتا ہے کہ اس دن میں مروں گا. یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ. اب کوئی شوکت خانم میں اس کا شفا ہو نہ ہو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ایک اسرا مل گیا لوگوں کو، یہاں پر علاج ہوتے گئے. ایک کینسر کا بچہ شوکت خانم آیا اور مفت اس کا علاج ہوا. ایک کینسر کی ماں بیڈ پر پڑی، بیٹے نے لایا، ایک اسرا پیدا ہو گیا، شوکت خانم تک لایا، پہنچایا، اس کا علاج کرایا، وہ تندرست ہوئی، اس کو صحت مل گیا. یہ دعائیں کدھر جائیں؟ ایک درد کے لیے عمران خان نے شوکت خانم کھولا. ایک ماں کا درد، ایک بیٹے کا درد. انہوں نے دکھ کو، جن لوگوں کا دکھ تھا اپنے ساتھ انہوں نے بانٹ لیا، ان کے دکھ میں شریک ہوا. یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے محبت بھری ہوئی ہے. لیکن پھر زندگی نے ایک رخ بدلی. سیاست کے موڑ میں عمران خان نے قدم بڑھایا. اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا، کچھ کرنے کی لگن تھی. تو آیا عمران خان پرائم منسٹر بن گیا. پھر انہوں نے چاہا کہ میں اس ملک کو، اس وطن کو مدینے کا ریاست بناؤں. اس کی نیت تھی. ریاست تو یہ نہیں ہے کہ میں بلڈنگیں تعمیر کروں، ایک بلڈنگ بناؤں، نہیں. وہ ایک رول لاگو کرنا چاہتا تھا. وہ شریعت لانا چاہتا تھا جو مدینہ کی ریاست سے منسلک ہے. اس کے دل میں ایک درد تھا، ایک نیت تھی. لیکن افسوس ہوا سارے خواب چور ہو گئے. وہ شخص جس نے سچائی کے بارے میں سوچا وہ جیل گیا. یہ قصور پاکستان کا نہیں، یہ قصور پاکستان کا نہیں، یہ قصور عدلیہ کا ہے. نہ عدلیہ کو تو مت لگاؤ، نہ پاکستان کو. یہ قصور ان لوگوں کا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. کیونکہ عمران خان اکیلا بندہ تھا جو سچا تھا، جس نے حق کے ساتھ بات کی. لیکن اس کے ساتھ کشتی میں جو تمام سوار تھے وہ سارے غدار، کوئی بھی اس کے ساتھ مخلص نہ تھا. وہ شعر تو یہاں پر ہے، یہاں پر جشتی ہے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. عمران خان کو اپنوں نے لوٹا. اس کے کشتی میں سوار سارے جو تھے وہ غدار تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں تھا. وہ بھی دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹنا چاہتے تھے. لٹیرے. ایک واحد عمران خان سے پاکستان کا تاریخ نہیں بدلتا. وہ ایک شخص تھا جنہوں نے اپنے دل میں ایک سچائی کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیا کہ میں اس پاکستان کو مدینے کا ریاست بناؤں گا. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے کشتی میں سوار سارے جو ہے وہ غدار ہے. اس کے کشتی میں سوار سارے ان کے ساتھ جو ہے ایک سوراخ ہے کشتی میں. جب کشتی میں سوراخ ہوتی ہے تو آپ خود جان لو کہ وہ کشتی آخر ڈوبتی ہے. اور آخر وہ کشتی ڈوب گئی. اسے ڈوبنا تھا کیونکہ غدار تھے سارے. اگر میرے ساتھ کوئی میرا دوست چل رہا ہے، اس کے دل میں منافقت ہے، جو میں مقصد لے کے جا رہا ہوں وہ مقصد کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ میرے ساتھ میرے دوست ہی غدار ہے.
میرے بازو ہی غدار ہے، جب میرا بازو میرے ساتھ نہ دے تو میں وہ اس مقصد تک کیسے پہنچوں؟ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو ایک عدلیہ ہے، ایک آئین ہے. انہوں نے عمران خان کو مرتکب کرایا کیونکہ سازشیں ان کے پیچھے تو پہلے سے شروع تھی. سازشوں میں ملوث وہ لوگ تھے جو عمران خان کے سامنے کے دائیں سائڈ پر بھی کھڑے ہوتے تھے، عمران خان کے بائیں سائڈ پر بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ تھے غدار. وہ سازش بنا رہے تھے، ایک پلان مرکب کر رہے تھے، ایک پلان جو ہے وہ بنا رہے تھے اس کے خلاف کہ اپنی بندے کو گرا دے، اپنے ساتھی کو گرا دے. لیکن آخرکار انہوں نے گرا دیا. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، یہ نہیں نکلے گا. افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا کہ جب اپنی ہی غدار، کیسا درد نہیں ہوئے گا، کیسا نہیں جلیں گے ہم